اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو اس نے ارادہ فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق بنائی جائے جو زمین پر اس کا نائب ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونک دی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حکم کی تحمیل کی سوائے ابلیس کے جو جنات میں سے تھا۔ اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں جبکہ آدم مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا میں ان سے بہتر ہوں۔ اس نافرمانی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور وہ شیطان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کے لیے ہر طرح کی نعمتیں مہیا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ دونوں جنت میں آرام سے رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی ہر چیز کھانے کی اجازت دی مگر ساتھ ہی ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان جو کہ پہلے ہی دشمن بن چکا تھا، اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو وسوسے میں ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو انہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ آخر کار شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے نافرمانی کی، ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور وہ اپنے گناہ کا احساس کر کے شرمندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا اور کہا کہ اب وہ اور ان کی اولاد زمین پر رہے گی، محنت کرے گی اور آزمائشوں کا سامنا کرے گی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھائی اور معافی کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے پہلے نبی بنے اور انہوں نے اپنی اولاد کو توحید اور نیکی کی تعلیم دی۔ ان کی اولاد میں نیک اور بد لوگ دونوں پیدا ہوئے اور دنیا کی آبادی بڑھنے لگی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے تو وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔